السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں مذمت سوال کرنا، مانگنا، لوگوں سے ہاتھ پھیلانا، بھیک مانگنا، اس سلسلے میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو ہرگز پسند نہیں کرتے تھے جو لوگوں سے مانگتا رہتا ہو، تندرست ہو، ہٹا کٹا ہو، لیکن لوگوں سے بھیک مانگتا ہو۔ لیکن آج معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں میں ایسا دیکھا جاتا ہے عموماً کہ لوگ ہٹے کٹے ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ مانگنے کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے جو بالکل جاتی نہیں۔ اس قدر وہ مانگنے پر تلے رہتے ہیں کہ ان کے جو احتیاج، ضرورتیں، ان کے مسائل، یہ تمام چیزیں لوگوں کے اندر پھیلائی جاتی ہیں، اور صرف مانگنا ہی ان کا ایک ایسا پیشہ بن جاتا ہے، مانگنا ہی ان کا ایک ایسا دھندا بن جاتا ہے کہ پوری زندگی اسی پر مصر رہتے ہیں۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تقریباً 7 یا 8 صحابہ اکرام کی جماعت اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کی جماعت، میرے پاس آ کر بیٹھو اور مجھ سے بیعت کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی کے پاس ہاتھ کو بڑھایا بیعت کرنے کے لیے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم اس سے پہلے بھی آپ سے بیعت کر چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ بیعت کرو۔ پھر اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر بیعت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، یعنی شرک نہیں کرو گے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورے بجا لاؤ گے، اور آخر میں فرمایا کہ لوگوں سے کوئی سوال نہیں کرو گے، یعنی لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ لوگوں سے کچھ سوال کیا جائے۔ اس بیعت کے اندر خاص یہ چیز کو پیغام دینا تھا، اس چیز کو بتانا تھا کہ مانگنا، سوال کرنا، لوگوں کے دروں پر کھڑے رہنا اور صحت مند رہ کر، تندرست رہ کر، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت سب کچھ عطا فرمایا، لیکن وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے، یہ بالکل پسند نہیں۔ معزز ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاری صحابی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ کچھ مانگا، سوال کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہارے گھر میں کیا چیزیں موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں ایک چادر ہے اور ایک پیالہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کو لے کر آؤ۔ اس چادر کو اور وہ پیالے کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس چادر کو اور پیالے کو کون خریدے گا؟ تو صحابہ کی جماعت میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اس کو 1 درہم میں خریدوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اعلان کیا، 1 درہم سے زیادہ پر کون اس کو خریدے گا؟ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں اس کو 2 درہم میں خریدوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اس چادر اور پیالے کو حوالہ کر دیا اور 2 درہم حاصل کیے اور 1 درہم ان کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام 1 درہم سے کر لو۔ ایک اور درہم کے متعلق کہا کہ کلہاڑی لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کلہاڑی وہ لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے دعا کی، دستہ لگایا اور کہا کہ اب پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ، جنگلوں کی طرف جاؤ اور لکڑیاں کاٹنا شروع کرو، سخت محنت کرنا شروع کرو، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 دن تک مجھے نظر نہیں آنا، پھر اس کے بعد میرے پاس حاضر ہونا۔ 15 دن تک سخت محنت کرنے کے بعد وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 10 درہم جمع ہو گئے ہیں۔ محنت کرنے کے بعد اللہ نے مجھے یہ پھل دیا کہ اب میرے پاس 10 درہم جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ جملہ فرمایا کہ دیکھو، اگر تم مانگ کر اپنی ضرورت کو پوری کر لیتے، سوال کر کے اپنی ضرورت کو حاصل کر لیتے، بغیر تم محنت کیے گے، تو کل قیامت کے دن مانگنے کا ایک دھبا تمہارے اوپر لگ جاتا۔ معزز ناظرین، ایک لطیفہ کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر سب سے ہلکی چیز کون سی ہے؟
تو ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ دنیا میں سب سے ہلکی چیز کون سی ہے؟ وہ بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو، لوگوں کی وہ جماعت جو لوگوں سے سوال کرتی ہے، یعنی بھیک مانگتی ہے، یہ دنیا کے اندر سب سے ہلکی چیز ہے۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ جب یہ لوگ مانگنے والے جو ٹولیاں ہیں، جو مانگنے والوں کا جو گروہ ہے اتنا مذموم ہے، مراد یہ کہ اتنا جب قبیح ہے، ناپسند ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو ہوا کیوں اڑا کر نہیں لے جاتی؟ اس کو ہوا کیوں نہیں اڑا کر لے جاتی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہوا بھی ڈرتی ہے کہ کہیں ہوا سے بھی یہ لوگ کہیں کچھ چیز مانگ نہ لیں۔ تو بہرکیف مانگنا اسلام میں اس وقت جب سخت احتیاج کا معاملہ ہو، مراد یہ کہ جب سخت اضطراری کیفیت ہو، یعنی ایسی کیفیت ہو جب اس کے پاس ساری چیزیں ختم ہو گئی ہوں، تو ضرورت کے موقع پر تھوڑا سا سوال کر لینا، یہ اس کی گنجائش اسلام نے دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر سخت اس کے اوپر کوئی قرضے کا بوجھ ہو، ایسی صورت میں بھی وہ تھوڑا بہت مانگ سکتا ہے، یا اس کو ضمانت سے کسی جگہ سے چھڑانے کے لیے اس موقع پر بھی تھوڑا بہت وہ مانگ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں بھی ہٹے کٹے انسان کو، تندرست آدمی کو مانگنے کے لیے اسلام بالکل پسند نہیں کرتا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بالکل اس کو پسند نہیں کرتے، اور صحابہ کو ترغیب دیتے تھے کہ تم کام کاج کرو، سخت محنت کرو، محنت اور پسینے کی جو کمائی ہے وہ بالکل حلال بھی ہے، اور فرماتے کہ الکاسب حبیب اللہ، جو محنت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہم تمام کو، خاص طور سے اللہ رب العزت یہ مذمت سوال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو سوال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر نے کہا ہے کہ دستے سوال لاکھوں ہی عیبوں کا عیب ہے، یہ دستے سوال لاکھوں ہی عیبوں کا عیب ہے، جس کے پاس یہ عیب نہیں وہاں پر دستے غیب ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔